رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جتنے مالی عبادتیں مقرر کی ہے، واجب کی ہے، فرض کیے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی اس کے فضائل بڑی اہمیت کے ساتھ سنائے ہیں۔ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قربانی میں تمہارے لیے بہت بہتر چیزیں ہیں، بہت بڑا اجر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرو، نذرانہ پیش کرو۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ بہت سارے فضائل بھی سنائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بہت سارے فضائل سنائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے دادا مکرم، دادا محترم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ان سے پہلے بھی ہر امت پر قربانی واجب تھی، جیسے کہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کی تھی، لیکن ہمارا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آگے صحابہ نے عرض کیا کہ فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلت ہے ہمارے لیے، کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ آگے صحابہ نے لکھا قربان جائے صحابہ پر کیسے کیسے سوال کر کے امت مسلمہ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، قربان جائے۔ بعض جانور یعنی بکرے وغیرہ میں بال ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ وغیرہ میں اون ہوتا ہے، تو صحابہ نے اون کے بارے میں سوال کیا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک نیکی ہماری لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آگے ایک دوسری روایت بھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا سب سے بہترین عمل قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین عمل وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ کے عصر تک، مغرب کی نماز سے پہلے تک، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، اس کو ایام النحر کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دنوں میں سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ قربانی ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ شخص، قربانی کرنے والا شخص، اس جانور کے سینگ لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں، اسی طرح اس کے بال لے کر آئے گا اور اس کے کھر لے کر آئے گا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ 3 چیزیں ہم نہ استعمال کرتے ہیں، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، ایسے ہی بیکار پھینک دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین چیز ہے، اس کا ثواب تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو خون ہم قربانی کے وقت خون جو ہم بہاتے ہیں، یہ خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی ساری امت مسلمہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ تم جب قربانی کرتے ہو خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، تنگی محسوس نہ کرو، کراہت محسوس نہ کرو، بہترین انداز سے قربانی کرو، اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرو۔ اسی طرح کئی احادیث مروی ہے، کئی احادیث میں نبی علیہ السلام اس کے فضائل سنائے ہیں۔
تو یہاں سوچنے کی بات ہے، پہلے حدیث میں اللہ کے نبی فرمائے ایک نیکی لکھی جائے گی. اب قرآن کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے، اللہ کا ایک دستور ہے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اگر ایک نیکی میرے پاس لے کر آئے گا کوئی تو میں اس کے بدلے میں 10 لکھوں گا، 10 دوں گا. تو ایک بال، تھوڑی سوچنے کی بات ہے. بھیڑ کے اون کتنے ہوتے ہیں بدن میں، کتنے بال ہوتے ہیں بکرے کے بدن میں، سوچنے کی بات ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام احادیث مبارکہ کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ فضائل سنائے ہیں. اس لیے ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو ہم کسی بھی صورت میں اس قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی علاقے میں اگر پابندی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام ہمیں رہنمائی کیے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ پابندی نہیں ہے وہاں اپنی رقم پہنچا دو، وہاں پیسے پہنچا کر قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی بھی جگہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، آس پاس کے علاقوں میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہنچانے کی ہمارے اندر کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم 3 دن انتظار کریں. قربانی کے دن 3 دن ہیں، پہلے دن عید کے دن، عید کے اگلے دن، اس کے بعد کے دن. تو مغرب تک، 12ویں تاریخ کے مغرب تک ہم اس کی انتظار کریں. اس کے بعد بھی نہ ہو تو قربانی کی جو رقم ہے وہ غریبوں میں بانٹ دے، غریبوں میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے. اسی نیت سے خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. تو بہرحال جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فضائل سنائے ہیں، نہ کرنے پر وعیدیں بھی، سخت وعیدیں بھی سنائے ہیں، اس پر بھی ہم غور کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی سکت رکھنے کے باوجود، قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی اتنی سخت وعیدیں فرمائے ہیں. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، اس کی جہاں تک ہو سکے اگر ہمارے اوپر واجب ہو تو اس کو ادا کرنے کی کسی بھی حالت میں کوشش کریں، تنگی محسوس نہ کریں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.